الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی و ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا کی زندگی ایک دھوکہ کا سامان ہے. دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی ایک شراب کی مانند ہے. شراب اسے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جب دور میں رہتا ہے، ریت کا ڈھیر ہوتا ہے، لیکن دور سے دکھائی دیتا ہے کہ وہ پانی ہے، مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ریت کا ڈھیر ہے، پانی نہیں ہے. ٹھیک اسی طرح سے ایک زندگی، انسان اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ ہے، مگر ایسا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا سامان. دھوکے کے سامان سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے میں عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کو مقدم رکھے، آخرت کی فکر کو سامنے میں رکھے، اور ہر پل انہیں یہ احساس ہو کہ آخرت ہمارے لیے سب کچھ ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کو فکر رہتی ہے، اس کو غم ہوتا ہے، اور ہر ایسی چیزوں سے وہ بچتا ہے جو اس کو آخرت میں خلل ڈالے. اس میں ایک مومن کا جو سب سے پہلا غم ہے وہ یہ ہے اس کی اولاد اور مال و دولت. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں، اے ایمان والو، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہاری مال و دولت اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. یعنی ایک انسان جذبات مار کر اپنی اولاد کی خواہشات کی تکمیل میں وہ انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے قدم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا جو پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ پیسہ حلال ہے یا حرام ہے. اپنے اولاد کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کی توجہ اس جانب نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو
اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہیں تمہاری اولاد اور تمہاری مال و دولت اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ تو ایک انسان کا سب سے پہلا غم یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اپنے مال اور اپنے اولاد کی وجہ سے اپنے آخرت کو فراموش نہ کر دے، اپنی آخرت کو نہ بھول جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ یہ تمہارے اہل و عیال، یہ تمہارے لیے دشمن ہیں، اس سے بچو۔ دشمن کا مطلب یہی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی خواہشات کی تکمیل میں تم اپنے قدم کو نہیں روک پاتے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب شادی بیاہ کا خاص طور سے موسم آتا ہے، ایسے موڑ پر اپنے فیملی، اپنے گھر والے، اپنے اہل خانہ کے خواہشات کی تکمیل میں اور ان کے فرمائش کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سنتوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکرا دی جاتی ہے، اور ایک مسلمان ہو کر بھی وہ ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جو کہ اسلام اور تعلیمات اسلام کے صراحتاً خلاف ہوتا ہے اور اس سے ٹکرا ہوا نظر آتا ہے، مگر اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا۔ اسی لیے ایک مومن بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنی آخرت کو سامنے میں رکھتا ہے اور اپنے اہل و عیال، اپنے مال و دولت اور اولاد کے خواہشات کی تکمیل میں وہ اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسری چیز دنیا ہے۔ دنیا کی وجہ سے، دنیا کے حرص میں ایک انسان اپنی آخرت کو فراموش کر جاتا ہے۔ اسی لیے بہتر مومن وہ ہے جو کہ دنیا کمانے میں بھی اپنی آخرت کو سامنے میں رکھے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والو سن لو، اگر کسی کو 2 وادیاں بھی مال و دولت کی مل جائیں، اگر کسی کو 2 وادیاں بھی مال و دولت کی مل جائیں، مگر اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے، اس کے خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، قبر کی مٹی ہی اس کی خواہشات کی تکمیل کر سکتی ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا، پیارے نبی نے کہا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آج اگر آپ مطالعہ کریں گے انسانی سماج و معاشرہ کا، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جو انسان جتنا پیسہ والا ہوتا ہے، اس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ تلاش کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ اس دنیا کے چکر میں اپنے آپ کو بھلا رکھتا ہے، اس غم میں اپنے آپ کو پگھلاتا رہتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے وہ نہیں سوچتا۔ اللہ کے رسول پیارے نبی نے فرمایا کہ اس انسان کو قبر کی مٹی، اس انسان کو قبر کی مٹی ہی اس کے خواہشات کی تکمیل کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں، ایک بکری ہے جو بکری مری ہوئی ہے، اللہ کے رسول اس بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے کان کو پکڑ کر صحابہ سے کہتے ہیں، تم میں سے کون اس بکری کو خرید کر یا مفت میں لینا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس بکری کو ہم میں سے کون لینا چاہے گا جبکہ یہ بکری مری پڑی ہے؟ اللہ کے رسول پیارے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
اس مری کی بکری سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکہ کی مانند۔ ایک تیسری چیز جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، اس کو یہ غم ہونا چاہیے، اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ اپنی آخرت کو بھول نہ جائے۔ شیطان انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کئی طریقے سے۔ ایک تو انسان کو اچھے اعمال کرنے میں اس کو سست بنا دیتا ہے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس سال تو نہیں مگر آئندہ سال جب آئے گا تو ہم نمازی بن جائیں گے۔ شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ آئندہ سال ہم حاجی بن جائیں گے، حج کر لیں گے، اس کے بعد پھر ہم مکمل نماز کی پابند بن جائیں گے۔ شیطان انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ فلاں کام ہو جائے گا، اس کے بعد سے ہم مکمل نمازی بن جائیں گے۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ آنے والے کل تک تمہاری زندگی رہے گی بھی یا زندگی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے شیطان انسان کے اعمال میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، یکسوئی سے کوئی کام نہیں کرنے دیتا۔ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے مگر شیطان دنیا کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتی ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور خیالات اس کے آنے لگتے ہیں، فلاں کام ہو جاتا، فلاں کام ہو جاتا۔ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کے خیالات ہیں۔ یقیناً ایک مومن کو وسوسہ آ بھی سکتا ہے مگر ایک سچا مسلمان وہ ہے جو فوراً دوسری طرف رجوع کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور وہ دیکھے کہ اللہ ہمارے سامنے میں موجود ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا شیطان گناہ کرواتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اچھے اور نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا الحسد یأکل الحسنات، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اے دنیا والو، یہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، ویسی ہی جیسے کہ آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، ایک انسان جب دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے تو اس کی نیکیاں بھی ایسی ہی برباد و ضائع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے موقع پر اللہ کے رسول نے غیبت کے بارے میں، چغلی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ غیبت اور چغلی بھی انسان کے نام اعمال کو، انسان کے اچھے اور نیک اعمال کو ضائع برباد کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کون سی ایسی مجلس ہماری نہیں لگتی جہاں حسد نہیں ہوتا، جہاں کینہ نہیں ہوتا اور جہاں دوسرے کی غیبت اور چغلی نہیں ہوتی ہے۔ کون سا ایسا گھر ہوتا ہے اور بغیر کسی لذت کے، بغیر کسی لذت کے، بغیر کسی فائدے کے اپنے اچھے نیک اعمال کو ہم یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ ایک مومن کا غم یہ ہے، ایک مومن وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے اعمال کو سامنے میں رکھتا ہے اور حسد سے، کینہ سے، بغض سے، چغلی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا عمل ہے، چوتھا غم انسان کو ہونا چاہیے کرامن کاتبین کا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کرامن کاتبین ہیں، ایسے فرشتے متعین ہیں جو تمہارے نام اعمال کو ہر پل لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا عمل، برا عمل، ایک ایک چیز کو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موڑ پر ایک مومن کو یہ غم رہتا ہے
کہ انہیں اچھا عمل کرنا ہے تاکہ کرامن کاتبین ہمارے نام اعمال، ہمارے اچھے نام اعمال کو لکھیں، اور جو وہ فرشتہ جو ہمارے برے اعمال کو لکھتا ہے انہیں ہمارے برے اعمال کو لکھنے کا موقع نہ ملے۔ ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر کرنے والے مسلمان کو یہ غم بھی رہنا چاہیے کہ اس کرامن کاتبین متعین ہیں۔ ایک پانچواں غم جو ایک مومن کو ہونا چاہیے وہ موت کا غم ہے۔ موت کی فکر ہونی چاہیے، پتہ نہیں ان کی موت کب آ جائے، ان کی موت کب آ جائے، ایک مومن کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے فارغ ہوئے، جب ایک جہاد سے فارغ ہوئے، ایک جگہ آپ بیٹھے اور فوراً پڑاؤ ڈالتے ہی آپ نے جلدی تیمم کیا۔ تیمم کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آگے میں پانی ہے، اور فوراً آپ نے یہاں تیمم کیا۔ اللہ کے رسول قریب میں جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کر کے آنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں نے پہلے تیمم اس لیے کیا کہ مجھے اپنے اوپر یہ یقین نہیں ہے کہ اس پانی تک پہنچتے ہماری زندگی بچے گی بھی یا زندگی نہیں بچے گی۔ ہو سکتا ہے کہ میری موت فوراً آ جائے، اس لیے میں نے فوراً تیمم کر لیا۔ میرے بزرگوں، ایک نبی جو سب سے افضل نبی ہیں، جو ہم سب کے آقا ہیں، تاجدار بطحا ہے، امام الانبیاء ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب انہیں اپنی موت کی اتنی فکر ہے، ہم اور آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے۔ تو ایک مسلمان وہ ہے جو کہ اپنے سامنے میں موت کو سامنے میں رکھے اور وہ اس بات کی فکر رہے کہ جب ہماری موت آئے تو ہمیں اچھی موت آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ عام طور پر اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر خاتمہ کے لیے ایک بڑی اور چھوٹی سنت آپ نے بیان فرمائی، اس پر ہمیں عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کا اہتمام کرو۔ مسواک کرنے کی وجہ سے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایک بڑی بہت ہی چھوٹی سی سنت ہے، مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے مسواک کرنے کی وجہ سے۔ میرے بزرگوں، تو ایک انسان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر کیسے ہو۔ ایک چھٹا غم آخرت کو پیش نظر رکھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے اس پر راضی ہو، اللہ کی جو خفیہ تدبیر ہے اس پر راضی ہو۔ اللہ کی طرف سے ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ پر مشکلات آئیں، آپ پر مسائل آئے، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن یہ ظاہری طور پر ہو رہا ہے۔ باطنی طور پر اللہ کی کیا مرضی ہے، انسان ناراض نہ ہو، اللہ سے ناراض نہ ہو، اللہ سے شکوہ شکایات نہ کرے، بلکہ وہ کہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے اور وہی ہمارا محافظ و نگراں ہے۔ اللہ سے راضی ہو جائے خفیہ تدبیر پر، اور اپنے آپ کو یہ سوچ لے کہ ہم اللہ کے حوالے ہیں۔ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کہہ لے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، اور خود ایک مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ نے ایمان قبول کیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے ایمان لایا
اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ کیا مومن نے یہ سوچ لیا ہے؟ اگر یہ سوچ لیا ہے تو یہ سوچ ان کی بھول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں انہیں آزمائیں گے۔ آگے کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر دے کر، ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں میں کمی کر کے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں کو لے کر، تمہارے عزیزوں کی جانوں کو لے کر، ہر طرح سے تمہیں آزمائیں گے۔ ایسے میں ہم دیکھیں گے کہ صبر کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے۔ جس نے صبر کیا، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے اللہ کے فیصلے پر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کے فیصلے پر جو راضی ہو گیا ہم انہیں بہتر بدلہ دیں گے۔ اے دنیا والوں یہ سوچو، اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اس دنیا میں جو کفار و مشرکین ہیں، جو ہر دن اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ اللہ کے ساتھ ہزاروں شریکوں کو شریک کرتے ہیں، ہزاروں معبودوں کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا، مگر نہیں، یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی یہ دنیا دیتا ہے جو حلال کمائی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، اللہ انہیں بھی دنیا دیتا ہے جو حرام کمائی سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، چونکہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں مگر اللہ کے رسول نے فرمایا، پیارے نبی نے فرمایا، اے دنیا والو الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا وہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہتی ہے، اے ابوبکر صدیق بڑی خواہش ہو رہی ہے کوئی میٹھی چیز کھانے کی، زمانہ گزر گئے حلوہ بنانے کی، اے ابوبکر صدیق کوئی انتظام ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیت المال سے ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں جس سے ہماری زندگی گزر بسر ہو سکتی ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، جو امیر المومنین ہیں، جو خلیفہ وقت ہیں۔ اس نے پیغام دیا ان لوگوں کو جو آج کسی بھی ادارہ، کسی بھی سماج، کسی بھی سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کے سربراہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نمونہ عمل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس کا انتظام کر سکیں۔ ان کی بیوی اب سوچتی ہے کہ کیا کریں، ہر دن جو پیسے ملتے ہیں گزر بسر میں صرف ہو جاتا ہے۔ ان کی بیوی نے سوچا کہ چلو ان میں سے 1 روپے 2 روپے کاٹ کر کے ہم کسی طرح سے بچا لیتے ہیں۔ ان کی بیوی کسی طرح سے پیسے اکٹھا کرتی ہے، کئی دنوں کے بعد مہینے گزر جاتے ہیں، تب حلوہ کا انتظام کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں رکھا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، اس حلوے کا انتظام کہاں سے ہوا؟ بیوی کہتی ہے کہ میں نے اس طرح سے انتظام کیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا، اس سے یہ پتا چلا کہ اتنے پیسے ہم بیت المال سے زیادہ لیتے تھے، اس لیے آج سے اس پیسے کو ہم بند کروا دیتے ہیں۔ جو پیسے کاٹے گئے تھے اس پیسے کو ابوبکر صدیق نے آج سے بند کر دیا۔ میرے بزرگوں، بڑے پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک شراب کی مانند ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے سماج کے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہ سوچیں۔ یقیناً سب کچھ سوچیں، مگر ہمارے پیش نظر آخرت رہنی چاہیے، آخرت کا غم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔